السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرمی ناظرین، ہمارے چینل سبیل الفلاح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آگے کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے فارمیٹ سیٹنگ۔ اس سے پہلے ہم نے ہوم کی جو ترتیبات تھی، سیٹنگ تھی، اس کو سمجھا تھا۔ اس کے بعد انسرٹ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اور آج فارمیٹ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فارمیٹ سیٹنگ دوستو یہ بڑی اہم سیٹنگ ہوتی ہے۔ ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو اس پورے مضمون میں ہم فونٹ اور خط کون سا استعمال کریں، جو پیراگراف ہو اس کی کیا سیٹنگ ہو، پیراگراف کے شروعات اور اختتام میں کیا طریقہ ہو، پیراگراف کی شروعات اور اختتام کس طریقے سے ہو، اور دو پیراگراف کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، اور جو ہم حاشیے جو ہم چھوڑیں گے اس کی مقدار کتنی ہو۔ ہم ایک دفعہ شروع میں اس کو اچھے سے مرتب کر دیں تو پھر پورے مضمون بھر پلٹ کر ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پیراگراف ختم ہو رہا ہے، دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے یہاں سے، تو یہ تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، زیادہ عزیز ہے پر، پھر دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں پیراگراف کے درمیان فاصلہ کتنا رہے، اور یہ نیا پیراگراف جب شروع ہوگا تو وہ کتنے فاصلے سے شروع ہو، نیا پیراگراف جو شروع ہو تو وہ کتنی دوری سے شروع ہو۔ یہ دیکھیے کچھ دور سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اپنے حساب سے اس کو یہ ترتیب دے سکتے ہیں ہم اپنے مضمون کے اندر۔ یہ دیکھ لیں، ہمارے سامنے یہ کچھ ٹیکسٹ ہے، ہم نے اس کو ٹائپ کیا تھا، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ فونٹ، تو یہ فونٹ فارمیٹ کے اندر ہم فونٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پورے مضمون کے اندر کوئی ایک فونٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں فیض لاہوری ہے، اس کے بعد سائز وغیرہ ہے، ہم کیا سائز دیں فونٹ کو، اسٹائل کون سا ہو، انڈر لائن ہو یا نہ ہو۔ یہ ایفیکٹ کے تعلق سے کہ ہم جو فونٹ ہم استعمال کریں گے اس کے اندر کون سا ایفیکٹ ہم استعمال کریں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ ٹیکسٹ سیمپل میں ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا سیمپل اور نمونہ ہمارے سامنے بتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آؤٹ لائن، یہ الگ الگ طریقے سے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے کلر کے تعلق سے، اور نیچے آخر میں یہ کیریکٹر اسپیسنگ، یعنی جو ہمارے الفاظ ہوں گے ان الفاظوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، کتنی دوری ہو، اس کے تعلق سے۔ اس کے بعد یہ پیراگراف سیٹنگ، پیراگراف میں یہ الائنمنٹ، یعنی ہمارا جو مضمون ہے وہ درمیان میں رہے یا دائیں طرف رہے یا بائیں طرف رہے یا بیچ میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارا اگر کوئی بڑا مضمون ہے تو اس کو جسٹیفائیڈ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مضمون ہے وہ حاشیے تک پھیل جائے، دونوں طرف ہمارے جو حاشیے ہیں ان حاشیوں تک وہ پورا پھیل جائے۔ اگر آپ لیفٹ کرتے ہیں یعنی بائیں طرف، تو اس کی شروعات بائیں طرف سے ہوگی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے، بیچ میں ختم ہو گئی ایک لائن تو وہ بیچ میں ختم ہو جائے گی۔ سینٹرڈ اگر آپ کرتے ہیں تو پورا مضمون ہمارا سینٹر میں درمیان میں رہے گا۔ اب دونوں طرف کی جو لائنیں ہیں وہ کہیں پر بھی ختم ہو سکتی ہے، تو وہ تھوڑا بے ترتیب سا معلوم ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارا کوئی مضمون ہے تو مضمون کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا مضمون ہمارا پورے صفحے کے اوپر دونوں حاشیوں تک پھیل جائے، تو اس کے لیے یہ سیٹنگ ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رائٹ میں دینا ہے، دائیں طرف دینا ہے یا بائیں طرف دینا ہے، اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ جسٹیفائیڈ کیا۔ دیکھیے اگر ہم اس کو سینٹر میں کرتے ہیں، ہمارا مجموع پہلے دیکھ لیں آپ،
کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. اب اس کو ہم سینٹر میں کرتے ہیں. یہ پورے مضمون کو سلیکٹ آل کیا پیراگراف میں, اور یہ جسٹیفائی کے بجائے رائٹ کر دیتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیں, رائٹ میں تو لائن سب برابر ہے, سیدھی ہیں, لیکن یہ بائیں طرف جہاں لائن ختم ہو رہی ہے وہاں آگے پیچھے ہو گئے ہیں, لائنیں آگے پیچھے ہو گئی. اسی طریقے سے ہم اس کو لیفٹ کریں گے تو وہاں پر بھی نوبت آئے گی, سینٹرڈ کریں گے درمیان میں کریں گے تو وہاں پر بھی نوبت آئے گی. یہ دیکھ لیں ہم سینٹرڈ میں درمیان میں کرتے ہیں تو دیکھیے اب دونوں طرف سے لائنیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جسٹیفائڈ کو منتخب کر دیں. سیو کر دیا. یہ دیکھیے اب دونوں طرف کی جو ہماری لائنیں ہیں وہ برابر ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ جو فرق آ رہا ہے یہ پیراگراف کے چینج ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہے, آپ کے سامنے ہے جی. تو یہ الائنمنٹ کے تعلق سے یہ بات. اس کے بعد یہ انڈینٹ جو ہے, یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حاشیے, یعنی پہلے ہم نے جو حاشیے چھوڑے اس کے بعد ہم اور حاشیہ چھوڑنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ اس سے دوری بنا کر ہی رکھا جائے. اس کے بعد اسپیشل یہ جو آ رہا ہے, یہ اصل میں ہم پہلی لائن جو ہماری شروع ہوگی پیراگراف کی اس کو کتنی دور سے ہم شروع کریں, کتنی دور سے ہماری لائن شروع ہو. یہ دیکھیے یہ لکھا سہارنپور کے قیام, سہارنپور کے قیام میں سب سے بڑی نعمت و دولت. تو یہ جو سہارنپور جو شروع ہوا ہے اس مضمون میں, یہ کتنی دور سے شروع ہو. جیسے ہر وقت نیچے لکھا ہوا ہے تو ہر وقت تک کا جو حصہ تھا یہ یہاں پہ چھوٹ گیا, خالی ہے. اوپر دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے بڑے تایا ابا, تو یہ بیچ میں جو چھوٹا ہوا ہے یہ فاصلہ کتنا ہو, کتنی دور سے ہمارا نیا پیراگراف شروع ہو. تو ہم اس کو یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. یہ مثلا ہم نے 3 کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ فاصلہ کم ہو گیا, ہم اس کو فاصلے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں 3 کے بجائے ہم اس کو 8 کر دیتے ہیں. اب دیکھیں سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ فاصلہ بڑھ گیا ہے اس کا, تو ہم اس کو 3 ہی رہنے دیتے بہتر جی. یہ فرسٹ لائن تھی. اس کے بعد یہ اسپیسنگ ہے بیفور اور آفٹر, یعنی ہمارے جو پیراگراف ہوں گے تو 2 پیراگراف کے درمیان کتنا فاصلہ ہو, شروع میں ہو یا آخر میں ہو, بہرحال 2 پیراگراف کے درمیان ہم کتنا فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ہم اس کو مرتب کر سکتے ہیں. اور یہ جو نیچے ہے لائن اسپیسنگ, یہاں پہ یعنی 2 لائنوں کے درمیان ہم کتنا فاصلہ دینا چاہتے ہیں اس کی یہ سیٹنگ ہے. یہاں سے آپ کم زیادہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں کم کر سکتے ہیں. تو یہ پیراگراف کی سیٹنگ ہوئی. اب یہ پیج سیٹنگ, پیج سیٹنگ میں آپ دیکھیے یہ پیج پہلے تو اوپر بتا رہا ہے پیج سائز A4. A4 وہ سائز ہوتا ہے جو عام طور سے عموماً بازار میں ہم پرنٹ یا فوٹو کاپی وغیرہ نکلواتے ہیں تو جو سائز ہوتا ہے وہ A4 سائز ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم اس کا سائز کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم جو مضمون لکھ رہے ہیں وہ اس کا سائز کیا ہو, تو سائز کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ یہ پہلے سے کچھ سائز ہے ان کے پاس, ان سائز میں سے ہم چن سکتے ہیں. اور یہ جو نیچے جو پیج بنا ہوا ہے اس میں یہ دونوں طرف کے حاشیے ہیں, ہم کتنے حاشیے دونوں طرف چھوڑنا چاہتے ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں کتنا ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے کم زیادہ کیا جائے حاشیے کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایڈوانسڈ میں آئے, یہاں پر یہ دیکھیے نیچے مارجنس, یعنی یہ دائیں بائیں ہم کتنا فاصلہ دینا چاہتے ہیں. یہ 5 کر دیتے ہیں ہر سمت میں 0.5 جی. یہ ہم نے چاروں طرف برابر کر دیا ہے, برابر حاشیہ. تو یہ پورٹریٹ ہے یہاں پر, یعنی صفحہ ہمارا جو A4 سائز میں ہے وہ آڑے میں رہے یا کھڑا رہے اس کے لیے ہے. ابھی فی الحال ہمارا جو صفحہ ہے وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے, تو یہ پورٹریٹ. ہم اس کو ہم آڑا کرنا چاہیں تو یہ آڑا کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے ہمارے یہ 3 صفحے یہ آڑے ہو گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو صفحہ ہو وہ
یہ دیکھیے یہ آڑا ہو گیا. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو صفحہ ہے وہ پروٹیٹ ہی رہے. ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے یہ ہمارے صفحے سیدھے ہو گئے. اس کے بعد یہ سلیکٹ آل کا آپشن ہے. پورے مضمون کو ہم ایک مرتبہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سمبول کے تعلق سے یہ پہلے بات آئی تھی. یہ دیکھیے یہ پہلے آپ کو بتایا تھا انڈینٹ یعنی حاشیہ آپ کتنا چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے یہ حاشیہ چھوٹتا چلا جائے گا. اس کے بعد یہ اخیر میں دیکھیے یہ لائن اسپیسنگ یعنی دو لائنوں کے درمیان ہم کتنا فاصلہ دینا چاہتے ہیں. بڑھایا بھی جا سکتا ہے جی. تو یہ تھی فارمیٹ سیٹنگ. یہ کافی اہم سیٹنگ ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ انشاءاللہ کافی کارآمد ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.